جگہ آپ کو 6 نوجوان نظر آئے بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہوئے. آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہاں کے ہو بھائی؟ کہا ہم یثرب کے ہیں، مدینہ کا نام یثرب. کہا میری بات سنو گے؟ تو وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کا نبی ہوں. تو یہ مدینے میں سنتے رہتے تھے یہودیوں سے کہ ایک نبی آنے والا ہے. تو آپس میں کہنے لگے یہ شاید وہی نہ ہو. تو کہنے لگے سناؤ. تو آپ نے یہ 2 رکوع پڑھے ہوئے اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام سے لے کر ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب. وہ کہنے لگے ہوا یہ کلام انسانی نہیں ہے، یہ وہی نبی لگتا ہے جس کی یہودی بات کرتے ہیں. تو چلو اسبقوا قبل ان تسبقوا، وہ یہودیوں سے پہلے کلمہ پڑھ لو، یہودیوں سے پہلے اس کی بات مان لو. کون تھے؟ ابو الحسن بن تیہان، عبداللہ بن رواحہ، عبادہ بن صامت، سعد بن الربیع، اسعد بن زرارہ، نعمان بن حارثہ. یہ 6 نوجوان تھے اور ان میں 3 اوس کے تھے، 3 خزرج کے تھے، جو 2 بڑے قبیلے تھے اوس و خزرج. تو آپ اتنے خوش ہوئے کہ ہوا میں اڑنے لگے اور کہنے لگے اگلے سال ہم پھر آئیں گے. تو اگلے سال 12 آدمی آئے. تو 5 ان میں سے تھے اور 7 اور تھے. ان 12 نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ پہلی بیعت کہلاتی ہے. اب مدینہ جانے کی ابتدا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم اگلے سال پورا وفد لے کر آئیں. تو نبوت کے 14ویں سال 13ویں سال نبوت کے 13ویں سال 72 لوگ آئے. 2 عورتیں ام منی، ام عمارہ اور 70 مرد. اور یہ سارے ایک گھاٹی تھی جو اب پہاڑ ہٹا کر میدان بن گیا. میں نے وہ دیکھی تھی جب وہ گھاٹی تھی. تو اس میں یہ سارے جمع ہوئے اور آپ نے اپنے چچا حضرت عباس کو ساتھ لیا اور وہاں پہنچے. تو حضرت عباس نے تقریر کی کہ میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو. تو یہ سوچ لو یہاں یہ ہماری حفاظت میں ہے، اگر تم اس کو لے جاؤ گے تو تمہیں مشکل دیکھنی پڑے گی. تو اگر وہ برداشت کر سکو تو پھر لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دو. تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو پہلی بیعت میں تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جواب دوں؟ آپ کی اجازت ہو تو میں جواب دوں. اور اس میں آپ کے چچا کی بے احترامی بھی نہیں ہوگی. آپ نے کہا جواب دوں. اور کہنے لگا یعنی جو اس کا مفہوم بنتا ہے عباس چوڑیاں ہم نے بھی نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی تلواروں کے سائے میں پروان چڑھے ہیں، ہمیں بھی تلواروں کی جھنکار اور تیروں کی سنسناہٹ سے شناسائی ہے. ہم ایک ایسے آدمی کو اپنے پر سردار بنا کے لے جا رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے نکال دیا ہے. یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. جب ہم یہ کر رہے ہیں تو حفاظت نہیں کر سکتے. ہم اس کا دین قبول کر رہے ہیں جس کے دین کو سارے عرب نے ٹھکرا دیا ہے. تو جب ہم وہ برداشت کر رہے ہیں تو ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے. آپ نے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی کیا شرطیں ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ذوالحج میں ہو رہا ہے، نبوت کا 13واں سال ہے اور ذوالحج ہے اور مینا کے دن ہیں 10 11 12 میں سے 3 دنوں میں سے کوئی ایک دن ہے، ایک رات ہے. تو آپ نے فرمایا تطیعوننی فی المنشط والمکرہ، میری مانو گے خوشی میں بھی ناگواری میں بھی. تنفقون علی فی العسر والیسر، میرے اوپر خرچ کرو گے تنگی میں بھی فراخی میں بھی. تمنعوننی کما تمنعون اموالکم و اہلکم، میری حفاظت کرو گے جیسے اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے.
تجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو گے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائیوں کی دعوت دو گے، برائیوں کو روکو گے، ولا تخافون فی اللہ لومۃ لائم، تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہیں نا، ہمارے نبی نے بھی 6 نمبر پیش کی، 6 شرطیں پیش کی، تو کہا ٹھیک ہے تیار ہیں، بیعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو ایک انصاری صحابی عباس بن مرداس، ایک ہے عباس آپ کے چچا بن عبد المطلب، یہ عباس بن مرداس، کہیں گے ٹھر تو کیا ہوا؟ کہنے کہ ایک بات سن لو، اگر اس کو لے جاؤ گے تو تمہارے مال لٹیں گے، باغ اجڑیں گے، بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی، گھر تمہارے اجڑیں گے، تیار ہو؟ تیار ہو یہ سب کچھ ہو قبول کرنے کے لیے؟ تیار ہو تو لے جاؤ ورنہ یہیں چھوڑ دو۔ تو حضرت ابو الحیثم بن تیہان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اگر یہ سب کچھ ہو جائے جو عباس ہمیں ڈرا رہا ہے تو ہمیں ملے گا کیا؟ آپ نے کہا تمہیں جنت ملے گی۔ کہنے لگے پھر کوئی مسئلہ نہیں، ہاتھ بڑھائیے۔ تو آپ نے ہاتھ بڑھایا تو سب سے پہلے حضرت ابو الحیثم اور دوسری روایت میں برا بن معرور، ان دونوں میں سے کسی ایک نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر باقی 70 نے کی۔ عورتیں آگے بڑھی، ام منی ام عمارہ، آپ نے کہا نہیں میں عورتوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، تمہاری بیعت ہو گئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے یا رسول اللہ حملہ کر دیں مکے والوں پر؟ آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، ابھی تم خاموشی سے اپنے خیموں میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے نوجوان تھے جو مدینے کے بڑے لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، جو بڑے سردار تھے۔ تو شیطان نے مینا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے چیخ لگائی، مکے والوں تمہارے خلاف یثرب والوں نے سازش کر دی، تمہیں قتل کے منصوبے بن گئے۔ تو جب آواز گونجی تو صبح ہوئی تو انہوں نے یثرب کے سردار بلا لیے کہ کیا کر رہے ہو ہمارے خلاف؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو سارے نوجوان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اسی رات کو ہی صحابہ مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ہمارے پاس ہمارے شہر آئیں۔ تو آپ نے کہا اچھا انشاءاللہ جب اللہ اجازت دے گا۔ تو حضرت ابو الحیثم پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ ایک بات تو بتائیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں، کل اللہ آپ کو فتح دے، آپ کا شہر بھی فتح ہو جائے، عرب بھی فتح ہو جائے، تو آپ پھر ہمیں چھوڑ کے مکے واپس تو نہیں جائیں گے نا، ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نا؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اب المحیا محیاکم والممات مماتکم، اب میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا عظیم لوگ تھے۔ وہاں پھر یہ ترکوں نے مسجد بنا دی تھی اس جگہ پر، تو وہاں میں نے جا کے، ہمارے بلڈنگ قریب تھی تو میں وہاں عصر کی نماز وہاں جلدی ہوتی ہے، میں پیدل 3-4 کلومیٹر تھا، چلتا وہاں پہنچ گیا، وہاں بیٹھ گیا۔ تو مغرب کی نماز کی میرا خیال تھا کہ میں اذان دے کے پڑھوں گا، تو وہ اتنے میں پولیس والے بھی آ گئے، تو وہاں میں نے جماعت کرائی۔ اس جگہ پر مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ جہاں میرے نبی کے ساتھیوں نے بیعت کی تھی وہاں میں نے مغرب کی جماعت کروائی۔